بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی بھی غیر مسلم نے، کسی بھی ہندو نے حسین مولا پہ اعتراض نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے جب امام حسین کی سبیل کی توہین کی جاتی ہے اور امام حسین کی سبیل پہ اعتراض کیا جاتا ہے، مولا کے نیاز کی توہین کی جاتی ہے، اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، مولا کی عزاداری کی توہین کی جاتی ہے، اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ سارے اعتراض مسلمانوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم تم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اعتراض مسلمان کر رہے ہیں، کوئی بھی غیر مسلمان اس قسم کا اعتراض نہیں کرتا ہے۔ وہ تو خود امام حسین کی سبیلیں بانٹ رہے ہیں، امام حسین کا نیاز بانٹ رہے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جب ابو جہل نے رسول کو کہا تھا کہ اگر واقعی تو اللہ کا رسول ہے تو آسمان سے پتھر آئے، سورہ انفال کو پڑھ لیجئے گا، پتھر نہیں آئے، آیت آگے ابھی میں کیسے عذاب بھیجوں، تو ان کے بیچ رہتا ہے۔ اب کافر کے لیے پتھر نہیں آیا۔ اب غدیر کے میدان میں جب یہی سوال مسلمان حارث نعمان نے کیا، اگر واقعی ولایت علی کی اللہ کی طرف سے ہے تو آسمان سے پتھر آئے، رسول بھی موجود ہے، آیت بھی آ گئی، پتھر بھی آ گیا۔ وہاں کافر کو اللہ نے نہیں مارا، وہاں مسلمان کو اللہ نے مارا۔ اور پھر آئیے، یہ آیت مبارکہ کس کے لیے آئی تھی؟ جس میں لعنت کا ذکر ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی۔ عیسائیوں کے لیے آئی تھی، مگر عیسائیوں نے مبالغہ نہیں کیا، لعنت نہیں برسی، اور لعنت وہیں رک گئی۔ وہی لعنت رسول کے بعد مسلمانوں پر دھیرے دھیرے برسنا شروع ہوئی۔ کربلا میں آ کے اس لعنت نے انتقام پذیر کیا۔ افسوس کی بات ہوتی ہے کافر کے لیے پتھر نہیں آیا، اور وہاں غدیر کے میدان میں مسلمانوں کے لیے پتھر آیا۔ اور ادھر جو آیت عیسائیوں کے لیے آئی تھی لعنت والی، عیسائی بچ گئے اس لعنت والی آیت سے، مگر مسلمانوں پہ آ کے برسی۔ اور آج ہم سب دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی مسلمان امام حسین کے نیاز، امام حسین کی سبیل، امام حسین کی عزاداری پر نہ اعتراض کرتا ہے نہ توہین کرتا ہے۔ یہ سارا کام مسلمان کر رہے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے دو کردار جو ہیں کربلا میں، ایک یزید کا کردار، دوسرا حسین کا کردار۔ یزید نفس امارہ کا نام ہے، حسین نفس مطمئنہ کا نام ہے۔ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ دو نفسیں ہیں۔ نفس امارہ اس کو کہا جاتا ہے برائی والی نفس، شیطانی نفس، جس کے پاس نفس امارہ ہے، بے حیائی اس کے پاس، بے غیرتی اس کے پاس، زنا اس کے پاس، ظلم اس کے پاس، کسی کا حق غصب کرنا اس کے پاس، ساری جو بھی برائیاں ہیں وہ نفس امارہ میں ہوتی ہے، اور ساری جو اچھائیاں ہیں وہ نفس مطمئنہ میں ہوتی ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، دوسری ہے نفس مطمئنہ، اور کربلا میں جو جنگ ہے وہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کی ہے۔ اور امام حسین کربلا میں کیوں آئے؟ دیکھیں کہ سارے جانتے ہیں کردار حسین کو، کردار یزید کو، سارے یزید کے کردار سے نفرت کرتے ہیں، سارے نفرت کرتے ہیں۔ خدا کی ذات گواہ، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مودی تقریر کرتا رہا تھا، مودی، ہندوستان والا مودی، امام حسین کی تعریف کر رہا تھا اور یزید بے غیرت پر لعنت کر رہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کون ہے؟ ہندو ہے، غیر مسلم ہے، غیر مسلموں کا اس وقت وہ سربراہ ہے، وہ یزید پر لعنت کر رہا تھا، اور افسوس مجھے ہوتا ہے مسلمان یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی اعتراض پھر مسلمانوں پہ آ گیا۔ امام حسین کی نیاز پر، امام حسین کی سبیل پر، امام حسین کی عزاداری پر کسی ہندو کا اعتراض نہیں، مسلمانوں کا اعتراض۔ کوئی بھی ہندو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہنے والا نہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے، رسول سے لے کر امام حسن عسکری تک کسی بھی معصوم کا قاتل ہندو نہیں، کسی بھی معصوم کا قاتل غیر مسلم نہیں، سارے مسلمان ہیں۔ امام حسین کربلا میں کیوں آئے؟ پہلے بھی تو اس کی ماں،
اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا نانا مارا گیا، اپنے شہروں میں مارے گئے۔ اگر شہادت مقصود ہوتی تو امام حسین مدینے میں ٹھہرتے، وہاں امام حسین کو مار دیتے، مقصد حاصل ہو جاتا۔ کربلا میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ پہلے انہوں نے جتنے بھی قتل کیے تھے قاتلوں کو چھپا دیا تھا، رسول کو قتل کیا گیا، زہر دے کر کے قاتل چھپائے گئے۔ مولا علی کو قتل کیا گیا کوفہ میں، اصل قاتل چھپائے گئے۔ حسین کی اماں کو قتل کیا گیا، قاتل چھپائے گئے۔ امام حسن کو زہر دے کر کے قتل کیا گیا، اصل قاتل چھپائے گئے۔ حسین کربلا میں اس لیے آئے کہ میں اپنے قاتل کو بھی قیامت تک ظاہر کروں گا، اپنی ماں کے قاتل کو ظاہر کروں گا، اپنی باپ کے اصل قاتل کو ظاہر کروں گا، اپنے نانا کے قاتل کو ظاہر کروں گا، اپنے بھائی حسن کے اصل قاتل کو ظاہر کروں گا۔ سارے قاتلوں کو حسین کربلا میں گھیر کے لائے، سارے قاتلوں کا نقاب ہٹایا ہے حسین کربلا میں۔ ہم سمجھتے ہیں، بے وقوف نہیں ہیں۔ تم یزید کو رضی اللہ اس لیے کہتے ہو تاکہ یزید اگر بچ گیا یہ سارے بچ جائیں گے، کیونکہ یزید کو تخت پر بٹھانے والا کون تھا؟ 50 سال پہلے جس تخت پر، جس ممبر پر رسول بیٹھتا تھا، اس ممبر پر یزید کو بٹھانے والا کون ہے؟ یزید کو پہنچانے والا کون ہے؟ تم نے تو یزید کو رضی اللہ کہہ کر کے پچھلے رضی اللہوں کی اوقات بیان کی ہے۔ جب یہ رضی اللہ ایسا ہے تو پتہ نہیں کتنے رضی اللہ ایسے ہوں گے۔ یہ تو دکھ کی بات ہے، یہ تو افسوس کی بات ہے، اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے، یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے، جب میرے سرکار امام زمانہ جل فرجہ کا ظہور ہوگا، کوئی ہندو امام پہ اعتراض نہیں کرے گا، کوئی ہندو امام سے بحث نہیں کرے گا، کوئی ہندو امام سے مقابلہ نہیں کرے گا، مسلمان امام کے مقابلے میں آئیں گے اور کہیں گے یہ کہاں سے لکھا ہے، یا کس حدیث میں ہے، یا کس آیت میں ہے، جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ نیا دین ہے۔ نیا نہیں ہوگا، اوریجنل رسول والا دین ہوگا جو مسلمانوں نے چھپا دیا ہے۔ یہ قرآن سے بحث کریں گے، امام سے، یہ امام زمانہ کے کمالات اور معجزات کو دیکھ کر اس کو جادو کا نام دیں گے، مگر سب سے پہلے امام زمانہ پر بیعت کرنے والے ہندو ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، یورپ کے لوگ ہوں گے۔ میں قرآن سے بھی دلیل دے سکتا ہوں، میں احادیث سے بھی دلیل دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ نبی جب فرعون کی دربار میں آیا، فرعون جادوگر منگوائے۔ جادوگر کوئی ویسا نہیں ہوتا، جادو بڑا علم ہے، یہ علم جادو قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ 3 علم ہے جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، جادو، بد نظر، معجزہ۔ یہ 3 علم ہیں، ان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ جادو ایک بڑا زبردست علم ہے۔ جو جادوگر تھے وہ جاہل نہیں تھے، بڑے عالم تھے، بڑا علم رکھنے والے تھے۔ جب موسیٰ نے معجزہ دکھایا، عصا والا، وہ سمجھ گئے کہ ہمارا جادو ہے، یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے۔ فوراً سجدہ میں گر پڑے اور موسیٰ پہ ایمان لائے، موسیٰ کے وسیع پہ ایمان لائے، موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے۔ مگر فرعون جو جاہل تھا وہ جاہل ہی رہ گیا۔ اسی طرح جب امام زمانہ آئے گا، یہ یورپ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سائنسدان ہیں، جو دانا لوگ ہیں، جو عالم لوگ ہیں، یہ امام زمانہ پر ایمان لائیں گے سب سے پہلے، اور مارے جائیں گے مسلمان، جیسے حارث نعمان مارا گیا۔ یہ افسوس کی بات، آج تک امام حسین پر اعتراض، آج تک یزید کی طرفداری ہو رہی ہے۔ اندھے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، یہ نفس امارہ ہے بے غیرت کے پاس۔ میں مانتا ہوں نماز حسین کے پاس بھی ہے، نماز یزید کے پاس بھی ہے، روزہ حسین کے پاس بھی ہے، روزہ یزید کے پاس بھی ہے، حج حسین کے پاس بھی ہے، حج یزید کے پاس بھی ہے، قرآن حسین کے پاس بھی ہے، قرآن ان کے پاس بھی ہے، مگر ایک چیز ہے جو حسین کے پاس ہے، یزیدی لشکر کے پاس نہیں ہے، اس چیز کا نام ہے علی۔ میں نے آپ کو کہا نا، یزید نفس امارہ کا نام ہے، حسین نفس مطمئنہ کا نام ہے۔ نفس مطمئنہ بندہ کیسے حاصل کرے؟ نفس کے اس درجے تک کیسے پہنچے؟ خدا کی قسم، علی کے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حسین کے پاس علی تھا، حسین کا درجہ نفس مطمئنہ والا تھا۔ جس کے بھی اندر میں علی آ جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یزید کے پاس علی نہیں تھا، اس لیے نفس امارہ کا مالک تھا، اس کے پاس نفس مطمئنہ نہیں تھا۔ اگر اس کے پاس علی ہوتا تو وہ نفس امارہ کے درجے سے گزر کر کم سے کم نفس لوامہ تک تو پہنچ جاتا۔ اگر نفس لوامہ بھی ہوتی تو یزید ظلم نہ کرتا، یزید بے غیرتی نہ کرتا، یزید بے حیائی نہ کرتا، یزید ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو علی کی بیٹی ہے جس کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، جس کے ساتھ بے ادبی سے بات کر رہا ہے۔ اگر خدا کی قسم جس کے پاس پاک نفس ہوتی ہے نا، سید زادی تو اپنی جگہ کسی غیر مسلمان عورت کی طرف بھی انسان بری نظر اٹھا نہیں سکتا، کسی غیر مسلمان عورت کے اوپر بھی
انگلی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ سب کچھ اس کے پاس آ جاتا ہے جس کے پاس علی آ جاتا ہے۔ غیرت بھی اس کے پاس ہوتی ہے، حیا بھی اس کے پاس ہوتا ہے، علم بھی اس کے پاس ہوتا ہے، عقل بھی اس کے پاس ہوتا ہے، دین بھی اس کے پاس ہوتا ہے، نبی بھی اس کے پاس ہوتا ہے، اللہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، سب کچھ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ علی اللہ کا ایک بڑا راز ہے، اتنا بڑا راز ہے، اتنا بڑا راز ہے جس کی اعلان ولایت نہ کرنے سے رسول کی رسالت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اب بتاؤ تم ہم اور کیا چیز ہے، یہ ضروری ہے علی۔ امام حسین کربلا میں ہم کو علی دینے آئے ہیں، یہ اچھی بات ہے جو ہم مولا حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، مولا حسین کی ماتمداری کر رہے ہیں، مولا حسین کا جو نیاز نگر یہ سبیل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو کربلا میں پہنچانا چاہتی ہے، اور کربلا ہمیں پہنچانا چاہتی علی تک۔ یہ رسول کیوں فرماتے ہیں من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت فلہ الجنہ، جو بھی حسین کے لیے خود روئے، کسی دوسرے کو رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے، اس پر جنت واجب ہے۔ کیوں نیلام کر رہے ہیں رسول جنت، کیوں سستی کر رہے ہیں رسول جنت؟ اس لیے کہ اس بندہ عقل والا سوچے گا ضرور صحیح کہ نیلام کیوں ہو رہی ہے جنت، وہ کربلا کی طرف دھیان کرے گا۔ جب کربلا کی طرف دھیان کرے گا تو ضرور دھیان کرے گا کہ حسین نے کس خاطر، کس مقصد کی خاطر قربانی دی ہے۔ اگر مقصد حسین کا ایک جز بھی اس کو سمجھ آ گیا، وہ علی تک پہنچ گیا، تو وہ منزل تک پہنچ جائے گا، زندگی کا مقصد حاصل کر لے گا۔ اور یہی مقصد حسین تھا کہ تم ولایت علی کو اپناؤ۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنے شاگردوں کو ماتم حسین کی تلقین کرتے تھے، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔ کسی شاگرد نے پوچھا مولا ہمیں ماتم حسین کی اتنی تلقین کیوں کرتے ہیں؟ امام کہتا ہے کہ مجھے خوف ہوتا ہے، جیسے تم نے خم غدیر کو بھول گئے ہو ویسے تم کربلا کو بھول نہ جاؤ، اس کربلا کو مت بھولنا۔ جس دن تم نے کربلا بھول لی، گویا یقین جانو کہ تم نے سب کچھ بھلا دیا، اپنا مقصد زندگی بھلا دیا۔ تو میں یاد رکھیے گا یاد۔